چوتھی نشست کا آغاز اس طرح ہوا کہ جب سب صاحبان جمع ہو گئے تو گفتگو کا آغاز نواب صاحب نے اس طرح کیا۔ السلام علیکم قبلہ صاحب۔ علیکم السلام۔ گزشتہ رات طے پایا تھا کہ آج کی شب امامت کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ ہم اس خاص موضوع کو سمجھنے کے لیے بہت مشتاق ہیں قبلہ، چونکہ اسی موضوع پر دوسرے مطالب کی بنیاد ہے، لہذا ہماری تمنا ہے قبلہ و کعبہ کے صرف اسی مسئلے کو مورد بحث قرار دیں تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان موضوع امامت میں کیا اختلاف ہے۔ جی نواب صاحب، مجھ کو کوئی عذر نہیں ہے، چنانچہ اگر مولوی صاحبان اس طرف مائل ہوں تو میں حاضر ہوں خدمت کے لیے۔ ہماری طرف سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ جس طرح سے مناسب سمجھے بیان فرمائیں، ہماری طرف سے اختلاف نہیں، آپ بیان۔ تو اب امامت کے بارے میں آپ سن لیں کہ آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ لغت اور اصطلاح کی حیثیت سے امام کے کئی معنی ہیں۔ جی، لغت میں امام پیشوا کے معنی رکھتا ہے۔ الامام هو المقدم بالناس، یعنی امام انسانوں کا پیشوا ہے۔ بالکل۔ امام جماعت یعنی نماز جماعت میں لوگوں کا پیشوا۔ ہاں۔ امام الناس یعنی امور سیاسی اور روحانی وغیرہ میں آدمیوں کا پیشوا۔ امام جمعہ یعنی وہ شخص جو نماز جمعہ کی پیشوائی کرے۔ بالکل۔ تو یہ لغوی معنی امامت کے ہے۔ اس بنا پر جماعت اہل تسنن یعنی مذاہب اربع کے پیرو اپنے پیشواؤں کو امام کہتے ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل، یعنی یہ وہ فقہاء و مجتہدین جو امر دین میں پیشوا ہیں، جنہوں نے اپنی عقل و فکر کے ذریعے اجتہاد یا قیاس کے ساتھ ان کے لیے حلال و حرام کے احکام معین کیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم آپ کے چاروں اماموں کی فقہی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اصول و فروع کی حیثیت سے ان میں بہت اختلافات نظر آتے ہیں۔ ہمیں تو نظر نہیں آتے اختلافات۔ میں آپ غور سے دیکھیں، جی بالکل، اختلافات وہاں بھی موجود ہے، یہ چاروں ائمہ کے درمیان۔ ٹھیک ہے، بیان کریے آپ۔ اس طرح کے ائمہ اور پیشوا تمام ادیان و مذاہب کے اندر ہیں، یہاں تک کہ مذہب شیعہ میں بھی علماء و فقہاء وہی درجہ رکھتے ہیں جس کے آپ اپنے اماموں کے لیے قائل ہیں۔ لہذا وہ امام عصر کی غیبت میں ہر عہد اور زمانے میں موازین علمی کی رو سے کتاب و حکمت و عقل و اجماع کے ادلہ اربع کے ساتھ فتوے دیتے ہیں، پھر بھی ہم ان کو امام نہیں کہتے، کیونکہ امامت عطرت طاہرہ میں سے 12 اوصیاء کے ساتھ مخصوص ہے۔ ایک فرق یہ ہے کہ آپ کے بزرگوں نے بات کے لیے اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا، یعنی 5ویں صدی ہجری سے جبکہ بادشاہ کے حکم سے علماء و فقہاء کی ایجاد کردہ رائیں جمع کی گئی تو صرف 4 کے اندر منحصر کر کے مذاہب اربع حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی کو رائج کیا گیا اور لوگوں کو مجبور کیا گیا کہ ان چاروں میں سے کسی ایک مذہب پر عمل کریں، جیسا کہ اب تک رواج ہے۔ معلوم نہیں کہ مقام تقلید میں ایک فرد کو دوسرے افراد پر کس دلیل و برہان سے ترجیح حاصل ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ میری بات؟ جی بالکل سمجھ رہے۔ حنیفیوں کے امام میں کیا خصوصیت ہے جو مالکیوں کو نہیں ملی؟ شافعیوں کے امام کو کیا فضیلت ہے جو حنبلیوں کے پاس نہیں ہے؟ آپ بتائیے۔ اگر ملت امام اسلامی اس پر مجبور ہے کہ ان چاروں کے فتاوی سے باہر نہ جائے تو جماعت مسلمین بہت سخت و جمود کے پنجے میں گرفتار ہوگی۔ ایسے؟ اور کبھی ان میں ترقی اور بلندی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اچھا۔ لہذا مقدس دین اسلام کے خصوصیات میں سے ایک ہے ہر دور میں زمانے میں قافلہ تمدن کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ یہ مقصد لازمی ہے۔ ایسے فقہاء و مجتہدین
چاہتا ہے جو ہر عہد میں موازین شریعہ کے تحفظ کے ساتھ کاروان تہذیب کے ہمراہ آگے بڑھیں، مذہب کی مرکزیت کو محفوظ رکھیں، مذہب کی مرکزیت کو محفوظ رکھیں، کیونکہ بہت سے امور ایسے ہیں جن کے تجدد کی وجہ سے ان میں تقلید میت کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ حتمی طور پر زندہ فقی اور مجتہد کی طرف رجوع کرنا، ان کی دماغی کاوش سے فائدہ حاصل کرنا ہے، ان کے فتوے کو اپنانا ضروری ہوتا ہے، باوجود یہ کہ بعد کے زمانوں میں آپ کے یہاں ایسے عالی منزلت مجتہدین اور فقہا پیدا ہوئے جو ان چاروں اماموں سے بدرجہ علم اور فقہ تھے، لیکن معلوم نہیں یہ ترجیح بلا مروحج مقام اجتہاد کو ان چار نفر کے اندر محصور کر دینا اور دوسروں کے علمی افادات کو ضائع کرنا کس مصلحت کی بنا پر ہے؟ آپ غور کریں، بعض علماء آپ کے پاس ابو حنیفہ، احمد بن حنبل، امام شافعی اور امام مالکی سے آگے نکل گئے ہیں، لیکن چونکہ چاروں پر اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے لہذا ان کو یہ حیثیت نہیں دی گئی۔ تو یہ کس لیے نہیں دی گئی؟ اب آپ دیکھیں کہ تعجب اس لیے نہیں دی گئی کہ مذاہب اربع خود انسانوں نے مرتب کیے ہیں اور اسے بنایا ہے، اب اس پر کوئی دلیل بھی موجود نہیں۔ تعجب ہے کہ آپ شیعہ فرقے کو بدعتی اور مردہ پرست کہتے ہیں جو اہل بیت رسول میں سے ہیں، بارہ ائمہ کی ہدایتوں میں حضرت ہی کے حکم سے ان نصوص خاصہ کے ساتھ جو آپ کی کتابوں میں بھی تشریح کے ساتھ مندرج ہے عمل کرتے ہیں، لیکن معلوم نہیں آپ حضرات کس دلیل سے مسلمانوں کو مجبور کرتے ہیں اصول میں اشعری یا معتزلی مذہب پر اور فروع میں لازمی طور پر مذہب اربعہ میں سے کسی ایک پر عمل پیرا ہوں۔ اگر ان باتوں پر جو اب بغیر دلیل کے کہتے ہیں عمل نہ کریں، یعنی اشعری یا معتزلی مذہب یا مذاہب اربعہ میں سے کسی ایک کے پیرو نہ بنے تو رافضی میں مشرک اور گردن زدنی قرار پائی۔ اگر آپ پر ایراد کیا جائے چونکہ ابو الحسن اشعری یا ابو حنیفہ یا مالک ابن انس، محمد ابن ادریس شافعی یا احمد ابن حنبل کی پیروی کے لیے پیغمبر کا کوئی فرمان نافذ نہیں ہوا ہے اور یہ بھی من جملہ اسلامی علماء و فقہا کے لیے، لہذا صرف انہی کی تقلید پر انحصار کرنا بدعت ہے، تو کیا جواب دیجئے گا؟ حضور بیان کیجئے۔ قبلہ و کعبہ ائمہ اربعہ چونکہ زہد و ورع، تقوی و امانت اور عدالت کے ساتھ ساتھ فقاہت اور علم و اجتہاد کی منزل پر فائز تھے، لہذا ان کی پیروی ہم پر لازم ہو گئی نا۔ آپ سلسلے میں کیا کہیں گے آپ؟ اول تو جو کچھ آپ نے فرمایا ایسے دلائل نہیں ہے جو حشر کا سبب بن جائے کہ روز قیامت تک مسلمان ان کے طریقے کی پیروی کرنے پر مجبور ہوں، اس لیے کہ آپ اپنے سارے علماء کی توہین ہیں، سارے علماء و فقہا کے لیے ان صفات کے قائل ہیں اور ان چار کے اندر انحصار کرنا بعد کے علماء کی توہین ہے۔ کسی ایک فرد یا افراد کی پیروی پر اسی وقت مجبور کیا جا سکتا ہے جبکہ خاتم الانبیاء سے کوئی ہدایت یا نص مروی ہو، حالانکہ آپ کے ائمہ کے بارے میں ایسا کوئی حکم یا نص حضرت سے منقول نہیں ہے، رسول اکرم نے نہیں فرمایا، لہذا آپ نے کیوں کر مذہب کو چار کے اندر محدود کر دیا؟ ان چار اماموں میں سے کسی ایک کی پیروی کا لازم ہونا آپ اس طرح سے حق سمجھتے ہیں۔ بہت مضحکہ خیز بات ہے کہ چند شب پہلے آپ نے شیعہ مذہب کو سیاسی قرار دیا، کہا کہ یہ مذہب چونکہ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھا، خلافت عثمان میں پیدا ہوا، لہذا اس کی پیروی جائز نہیں، حالانکہ پرسوں شب میں نے عقلی و نقلی دلائل سے ثابت کر دیا کہ مذہب شیعہ کی بنیاد رسول اللہ کے زمانے میں رکھی گئی اور حضرت ہی کی ہدایت سے قائم ہوئی۔ شیعوں کے سردار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بچپن ہی سے دامن نبوت میں پرورش پائی، حضرت سے معلم دین کی تعلیم حاصل کی۔ ان روایات کے مطابق جو آپ کی معتبر کتابوں میں منقول ہے، حضرت نے آپ کو اپنے علم کا دروازہ فرمایا اور صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ علی کی اطاعت میری اطاعت ہے، ان کی مخالفت میری مخالفت ہے۔ 70,000 مسلمانوں کے مجمع میں آپ کرامات
خلافت کے عہد پر منسوب فرمایا، اور عام مسلمانوں کو یہاں تک کہ عمر اور ابو بکر کو بھی حکم دیا کہ سب لوگ علی کی بیعت کرے۔ لیکن آپ کے چاروں مذاہب حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی کس بنیاد پر قائم ہوئے؟ آپ کے ان چار اماموں میں سے کس نے رسول سے ملاقات کی؟ بتائیے حافظ صاحب۔ دیکھیے آپ بہت زیادتی کرتے ہیں، قبلہ و قبر جو کچھ آپ کے منہ میں آتا ہے آپ کہہ دیتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ ارے یہاں تک کہ ہمارے فقہا اور اماموں پر آپ تہمت لگا رہے ہیں، یہ لوگ ایک دوسرے کی تردید ہے اور توہین یا تفسیق و تکفیر پر اتر آئے۔ ارے آپ کا یہ گمان قطعاً کھلا ہوا جھوٹ ہے۔ اگر ان کے بارے میں کوئی تردید یا تنقید کی گئی ہے تو وہ شیعہ علماء کی طرف سے، ورنہ ہمارے علماء کی جانب سے سوائے تعظیم و تکریم کے جو ان کے حضرات کے شایان شان تھی ایک لفظ بھی نہیں لکھی گئی۔ آپ کیا کہیں گے اس سلسلے میں قبلہ و کعبہ؟ حافظ صاحب، معلوم ہوتا ہے کہ جناب علی کو اپنے علماء کی معتبر کتابوں کے مندرجات پر کوئی توجہ نہیں ہماری توجہ ہے، آپ بتائیے۔ اب آپ یہ جان بوجھ کر آپ انجان بن رہے ہیں، اگر توجہ ہے تو یعنی جانتے ہوئے مغالطہ دے رہے ہیں۔ نہیں ہم کو مغالطہ نہیں ہو رہا ہے، آپ بتائیے۔ آپ کے بڑے بڑے علماء نے ان کی رد میں کتابیں لکھی، آپس میں ایک دوسرے کی رد کی ہے۔ چاروں مذاہب اربعہ میں چاروں ائمہ اربعہ کی رد کی ہے ایک دوسرے کی، یہاں تک کہ خود چاروں اماموں نے ایک دوسرے کو فاسق و کافر تک کہہ دیا۔ نہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا قبلہ۔ دیکھیے وہ علماء کون ہیں اور ان کی کتابوں کے اندر جو آج کیا ہے، اگر آپ کی نظر میں ہے تو بیان کیجیے۔ اصحاب ابو حنیفہ اور ابن حزم اندلسی یہ 456 ہجری متوفی ہے وغیرہ برابر امام مالک اور محمد ابن ادریس شافعی پر تان کرتے رہے، ان کی کتابوں سے ظاہر ہے۔ اور اسی طرح اصحاب شافعی جیسے امام الحرمین، امام غزالی وغیرہ ابو حنیفہ مالکی پر تان کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں جناب علی سے پوچھتا ہوں کہ فرمائیے امام شافعی اور احمد ابن محمد ابن غزالی، جاء اللہ زمخشری کیسے اشخاص ہے؟ کہ قبلہ ہمارے بزرگ ترین فقہاء علماء میں سے ہیں اور اہل سنت والجماعت کے امام ہیں۔ اب سنیے حافظ صاحب۔ جی سنائیے۔ امام شافعی کہتے ہیں ما ولد فی الاسلام اشام من ابی حنیفہ، یعنی اسلام کے اندر کوئی شخص ابو حنیفہ سے زیادہ منحوس پیدا نہیں ہوا، یہ کہہ رہے ہیں امام شافعی اپنی کتاب میں۔ نیز کا ہے نظرت فی کتاب اصحاب ابو حنیفہ فائزہ فیہا معہو وسلسونا ورقا قلاف الکتاب والسنہ، یعنی میں نے اصحاب ابو حنیفہ کی کتابوں میں نظر کی، ان میں مجھ کو 130 ورق کتاب خدا و سنت رسول کے خلاف ملے۔ ہاں یہ شافعی نے لکھا۔ اب اگر کوئی اعتراض آپ کرنا چاہتے ہیں تو امام شافعی پہ اعتراض۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ابو حامد غزالی کتاب متحول فی العلم، یعنی در حقیقت ابو حنیفہ نے لکھا کہ در حقیقت ابو حنیفہ نے شریعت کو پلٹ دیا۔ اسی کتاب میں لکھا ہے؟ ہاں، یہ جو مشہور کتاب ہے المتحول فی العلم الاصول، امام غزالی کی مشہور کتاب میں انہوں نے یہ لکھا کہ ابو حنیفہ نے شریعت کو پلٹ دیا اور اس کے راستے کو مشتبہ بنا دیا اور اس کے نظام کو بدل ڈالا، اور قوانین شرع میں سے ہر ایک کو ایک ایسی اصل کے ساتھ جوڑ دیا جس کے ذریعے رسول اللہ کی شرع کو برباد کر دیا۔ جو شخص عمدن ایسی حرکت کرے اس کو جائز سمجھے کہ وہ کافر ہے، جو شخص ناجائز سمجھتے ہیں ایسا کریں وہ بدکار ہیں۔ چنانچہ اس بزرگ عالم کے قول کے مطابق ابو حنیفہ کافر تھے یا فاسق۔ اس کے بعد اس باب میں ان کی تان اور تفصیل میں بہت سی باتیں لکھی جن کا بیان میں ترک کرتا ہوں۔ جاء اللہ زمخشری جو آپ کے معتبر ترین عالم دین ہے، تفسیر کشاف ان کی مشہور تفسیر ہے، اس میں آپ نے لکھا کہ یوسف ابن اسباط نے کہا کہ ابو حنیفہ نے رسول خدا پر 400 یا اس سے زیادہ حدیثیں رد کی۔ نیز یوسف کہتا ہے کہ ابو حنیفہ کہتا تھا لو ادرکنی رسول اللہ لا قز یکسر من قولی، یعنی اگر رسول اللہ مجھ کو پاتے تو میرے بہت سے اقوال اختیار کرتے۔ یہ کفر کی حد ہے۔ ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ اگر رسول اللہ مجھ کو پاتے تو میرے بہت سے اقوال اختیار کرتے۔
یعنی میری باتوں کی پیروی کرتے. کون پیروی کرتے؟ عالمین کا رسول ان کے باتوں کی پیروی کرتا ہے. اسی طرح کے بکثرت متعین ابو حنیفہ اور باقی 3 اماموں کے بارے میں آپ کے علماء سے منقول ہے، جو غزالی کی کتاب معقول، شافعی کی کتاب نکت الشریفہ، زمخشری کی رمیع الابرار، ابن جوزی کی منتظم وغیرہ دیکھنے سے معلوم ہوتی ہے. آپ نے جتنی مستند گفتگو کی ہو اسے ماخذ یہی ہے کہ امامت اصطلاحی اصول دین میں بہتر تھا قبلہ و کعبہ کہ آپ قطعی اور حتمی طور سے یہ نہ فرماتے کہ امامت اصطلاحی اصول دین میں سے، کیونکہ بڑے بڑے علماء اسلام کہتے ہیں کہ امامت اصول دین میں سے نہیں ہے بلکہ مسلمہ فروعات میں سے ہے، جس کو آپ کے علماء نے بغیر دلیل کے اصول دین کا جز بنا دیا. کیا ہے بتائیے، آپ اصول دین سے کس طرح سے شامل کریں گے؟ آپ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ میرا یہ بیان صرف شیعوں ہی سے مخصوص نہیں ہے بلکہ آپ کے اکابر علماء سے بھی ہے. عقیدے پر ہے من جملہ ان کے آپ کے مشہور مفسر قاضی بیضاوی کے مشہور عالم دین قاضی بیضاوی، ان کی کتاب ہے منہاج الاصول. بسلسلہ بحث سے اخبار انتہائی صراحت کے ساتھ کہتے ہیں ان الامامہ من عظم مسائل اصول الدین التی مخالفتها وتوجب الکفر والبدع، یعنی حقیقتاً امامت اصول دین کے بزرگ ترین مسائل میں سے ہے جس کی مخالفت کفر و بدعت ہے. تو علامہ بیضاوی کو کون نہیں مانتا؟ انہوں نے یہ اصول بنایا کہ امامت کو اصول دین میں ماننا چاہیے، اگر نہ ماننے والا کافر ہوگا. ملا علی قریشی شرح تجرید مبحث امامت میں کہتے ہیں کہ امامت ایک ریاست عمومی ہے امور دین و دنیا میں بطریق خلافت پیغمبر کی طرف سے. قاضی روز بہان، جسے آپ کے انتہائی متعصب عالم نے بھی اسی مفہوم کو نقل کیا، امامت ریاست براست اور نیابت و خلافت رسول، اس عبارت کے ساتھ الامامت عند الاشاعرہ یا خلافت الرسول فی اقامت الدین، یعنی انہوں نے خود کہہ دیا کہ امامت اشاعرہ کے نزدیک رسول اللہ کی خلافت ہے دین کو قائم کرنے اور حلقہ ملت اسلام کی حفاظت کرنے میں. اس طرح کے ساری امت اس کی اتباع واجب ہے. اگر امامت پورے دین میں سے ہوتی تو رسول اللہ یہ نہ فرماتے کہ جو شخص بغیر امام کو پہچانے مر جائے اس کی موت طریقہ جاہلیت پر ہے. چنانچہ آپ کے اکابر علماء جیسے حمیدی جمیع بین الصحیحین نے، ملا سعد تغازاتی نے شرح عقائد میں اس روایت کو لکھا، اور بدیہی چیز ہے کہ فروع دین میں کسی ایک فرع کی معرفت نہ ہونا دین کے تزلزل اور طریقہ جاہلیت پر مرتب ہے. اور اسی طرح سے مقام نبوت بھی ہمارے پاس ہے، جس طرح کی امامت کے لیے ہمارے پاس دلائل ہیں. ٹھیک ہے قبلہ، دیکھیے پھر تو آپ کے قول کی بنا پر، جبکہ چونکہ امامت کا سلسلہ ہے اور امامت تو گفتگو ہو رہی ہے اور آپ اپنے دلائل اور براہین سے آگاہ کر رہے ہیں اور اتمام حجت کے لیے، پھر تو آپ کے قول کی بنا پر جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو امام جانتے ہیں، ان کی منزل پیغمبر کی منزل سے بالاتر ہونا چاہیے. اور یہ وہی غلات کا عقیدہ ہے جن کو آپ غالی کہتے ہیں، جس کو آپ خود بیان کر چکے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے اس سلسلے میں؟ آپ حافظ صاحب، مطلب وہ نہیں ہے جو جناب نکال رہے ہیں. سنیے، کیونکہ آپ کو خود معلوم ہے کہ نبوت خاصہ اور نبوت عامہ کے درمیان بہت بڑا فرق ہے. مقام امامت نبوت عامہ سے بالاتر اور نبوت خاصہ سے پست ہوتا ہے، کیونکہ نبوت خاصہ ہی خاتمیت کی بزرگی اور برتر منزل ہے. اب نواب صاحب، آپ کچھ نواب صاحب کہنا چاہ رہے ہیں؟ پہلے نواب صاحب سے سنیں. قبلہ صاحب معاف فرمائیے گا، میں کبھی کبھی گفتگو میں دخل دے دیتا ہوں کیونکہ بات کو میں بھول جاتا ہوں. اس کے علاوہ ذرا جلد باز بھی ہوں اور جلدی اس لیے ذرا سی جسارت کرنا چاہتا ہوں. یہ فرمائیے کہ انبیاء سب کے سب کیا خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں؟ اور یقیناً رتبے اور منزل میں بھی سب کے سب یکساں ہیں، اور جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد بھی ہے کہ ہم پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے. تو پھر آپ نے کیسے فرق قائم کر دیا؟ نبوت کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے عامہ و خاصہ دونوں کو فرما دیا.
اس سلسلے میں وضاحت کریں تاکہ انہیں نوازش ہو؟ نواب صاحب، آپ نے جو آیت پڑھی ہے، ہاں یہ آیت اپنے عمل پر صحیح ہے، یعنی تبلیغ کی منزل اور بعثت کے مقصد میں، جو کہ میدا و معاد کی طرف دعوت دینا اور جماعت انسانی کی تربیت کرنا، تاہم انبیاء آدم سے لے کے خاتم تک یکساں ہیں، لیکن فضل و کمال، طریقہ بعثت اور محل بعثت، درجے، رتبے، اس میں سارے انبیاء میں فرق ہے۔ آپ بتائیے۔ دیکھیے، میں بہت خوش اور ممنون ہوا کہ آپ نے یہ معمہ حل فرما دیا۔ اب میرا ایک اور سوال ہے قبلہ آپ کی خدمت عالیہ میں، اگر آپ اجازت دے تو عرض کروں۔ اگرچہ موضوع سے خارج ہے قبلہ، لیکن علماء کی اجازت سے چاہتا ہوں کہ نبوت خاصہ کی خصوصیت بھی مختصر ہی طریقے سے صحیح، سادہ اور عام فہم الفاظ بیان فرما دیجیے، چونکہ برسوں سے میری خواہش اور تمنا تھی کہ حضرات علماء کے سامنے یہ سوال پیش کروں، لیکن کثرت مشاغل کی وجہ سے بھول جاتا ہوں قبلہ، لہذا اس وقت جو موقع ہاتھ میں آیا ہے اس کو غنیمت سمجھ کر میں مشورے کا حل چاہتا ہوں۔ نواب صاحب، نبوت خاصہ کے متعلق میں سننے کہ اگر آپ اصل خلقت انسانیت کی طرف تھوڑی سی توجہ فرمائیں تو مقصد تک پہنچنے کا راستہ بخوبی کھل جاتا ہے، اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے کمال بشریت کی کمال نفس قرار دیا، اور کمال نفس انسانی کو بغیر تزکیہ نفس کے حاصل نہیں ہوتا، اور تزکیہ نفس ناممکن ہے جب تک کہ قوت عاقلہ کی رہنمائی نہ ہو اور علم و عمل کی دونوں طاقتوں کے ساتھ پرواز نہ کریں، یہاں تک کہ مقام انسانیت کی بلندی تک پہنچ جائے، جیسا کہ اس کلام میں ارشاد ہے جو موالی المحیدین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان علاوہ جسم مادی کے نفس ناطقہ کا حامل بنایا گیا، اور جو حقیقت انسانیت ہے اگر علم و عمل اس کا تزکیہ نفس ہو جائے تو عالم علوی کے موجودات کی شبیہ بن جاتا ہے، تو جو اس کی خلقت کا اصلی مبدا ہے، تو جب مقام اعتدال پر پہنچ جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، تو عوام علویہ والوں کا شریک ہوتا ہے، اس وقت حیوانیت سے بلند ہو کر حقیقی انسانیت کی منزل پر فائز ہوتا ہے۔ صورت دیگراں سے دروالا سے آدمی اس حیبت جسمانی کے علاوہ نفس ناطقہ رکھتا ہے، اور وہی نفس موجودات پر برتری کا باعث ہوتا ہے، لیکن اگر ایک شرط کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو علم و عمل کی دونوں قوتوں کے ساتھ پاک و پاکیزہ بنائے، کیونکہ انسان میں یہ دو مؤثر عامل پرندوں میں دو بازوؤں کے مانند ہے جس کے ذریعے وہ پرواز کرتے ہیں، چنانچہ ان کے پروں میں سے جتنی زیادہ طاقت ہوتی ہے اسی قدر ان کی بالغی اور بلند پروری بڑھ جاتی۔ آدمی بھی اپنے علم و عمل میں جتنا قوی تر ہوتا ہے اسی قدر کمال نفسانی پر فائز ہوتا ہے، غرض کے عالم حیوانیات سے نکلنے کے انسانیت کی بلند منزل پر پہنچتا ہے، پورے طور پر کمال نفس سے وابستہ ہے، اور جس شخص نے تکمیل نفس کو منزل میں علمی و عملی قوی کو اپنے اندر جمع کر لیا، ان کے خواص ثلاثہ تک پہنچ گیا تو مقام نبوت کے ادنا مرتبے کو پا گیا۔ جس وقت ایسا آدمی ذات حق کی خاص توجہ کا مورد بن جاتا ہے تو خلقت نبوت سے سرفراز ہو جاتا ہے، اور اس سلسلے میں خود پروردگار عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ انبیاء میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ارشاد رب العزت بھی موجود ہے۔ جی دیکھیے قبلہ، آپ اپنے بیانات میں برابر مطلب کو مشکل اور پیچیدہ تر بناتے جا رہے ہیں۔ ارے ابھی ایک مشکل حل نہیں ہوئی تھی کہ دوسرا اشکال پیدا کر دیا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے درمیان تو کوئی مشکل اور پیچیدہ امر نہیں ہے، بہتر ہوگا کہ جو کچھ آپ کی نگاہ میں مشکل نظر آتا ہے وہ آپ بیان کیجیے تاکہ میں جواب اپنے اس بیان کے آخر میں آپ نے چند بہت مشکل جملے فرمائے جن کا حل ناممکن ہے۔ ولی کہ علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ مقام نبوت کے حامل تھے، اور دوسرے یہ کہ پیغمبر کے ساتھ اتحاد نفسانی رکھتے تھے، اور تیسرے انبیاء اکرام پر فضیلت تھی۔ آپ کی یہ زبانی دعوے
صرف آپ کے حکم سے مان لیے جائیں، یا ان کے ثبوت میں کوئی دلیل بھی ہے آپ کے پاس؟ اگر بے دلیل ہیں تو قابل قبول نہیں ہے ہمارے یہاں، اگر کوئی دلیل ہے تو بیان فرما دیجیے۔ حافظ صاحب، آپ نے میرے بیانات کے متعلق جو فرمایا کہ مشکل اور پیچیدہ ہے تو ان کا حل کرنا ممکن نہیں۔ یقیناً آپ اور آپ کے ایسے ان حضرات کی نظر میں جو حقائق کو گہری نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، انہیں ہم دیکھتے ہیں گہری نگاہ سے، آپ حق بیان کریے اگر جانتے۔ تو میں آپ کے سامنے ہر ایک اشکال کا جواب پیش کرتا ہوں تاکہ عذر کا راستہ بن جائے۔ کس طرح سے برابر ہو جاتے ہیں حضرت سے حضرت علی، ملاحظہ کیجیے، اور اس بات کی دلیل کہ حضرت علی شان نبوت کے حامل تھے۔ حدیث شریف منزلت جو کامل صحت اور تواتر کے ساتھ ہمارے اور آپ کے تاریخ کے پاس موجود ہے، مختصر کی بیشی کے ساتھ ثابت ہو چکی ہے۔ خاتم الانبیاء نے بار بار مختلف جلسوں میں، کبھی امیر المومنین نے فرمایا کیا ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون و موسیٰ الا عنہ، یعنی آیا تم خوش نہیں ہو اس پر کہ مجھ سے تمہاری وہی منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے ہے؟ قبلہ و کعبہ، اس حدیث کی صحت ثابت نہیں ہے، اگر صحیح فرض بھی کر لیا جائے تو خبر واحد ہے، اور خبر واحد کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جو آپ نے یہ حدیث کی صحت میں شک وارد کیا ہے تو غالباً کتب اخبار کے مطالعے میں کمی کی وجہ سے ہے۔ آپ نے پوری طرح سے آپ کی کتب اخبار کو نہیں دیکھا ہے، آپ نے قصداً غلط کہا ہے۔ عقل و منطق کے پابند نہیں بننا چاہیے، ورنہ اس حدیث کی صحت مسلمات میں سے ہے۔ میں مجبور ہوں کہ مطلب کی وضاحت اور حاضرین و غائبین جلسہ کی زیادتی بصیرت کے لیے جس قدر مجھ کو اس وقت یاد ہے اس حدیث مبارکہ کے بعض اسناد، یعنی یا علی تمہاری مجھ سے وہی منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے ہے، فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اب سنیں، جیسے علامہ جلال الدین سیوطی، حاکم نشاپوری وغیرہ نے متعدد طریقوں سے کثیر متواتر اسناد کے ساتھ اس کو ثابت کیا ہے۔ ابو عبداللہ بخاری نے اپنی صحیح بخاری جلد 3 کتاب مغازی باب غزوہ تبک صفحہ 54 اور کتاب بدر الخلق بسلسلہ مناقب حضرت علی اور مسلم میں حجاج نے اپنی صحیح میں اور فصل الصحابہ میں کی جلد 2 میں، اسی طرح امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے جلد اول صفحہ 98 اور 108 اور 119 پر اسی قسم کے حاشیے پر، اور عبد الرحمن نسائی نے خصائص علویہ میں صفحہ 19 پر 18 حدیثیں نقل کی ہے، اور محمد ابن ترمذی نے اپنی جامع میں، اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے اسامہ جلد 2 صفحہ 507 میں، اور ابن حجر مکی نے صواعق مورخہ صفحہ 30 پر، اور حاکم ابو عبداللہ نشاپوری نے مستدرک کے جلد 3 اور صفحہ 109 پر، جلال الدین سیوطی نے تاریخ خلفاء کے صفحہ 35 پر، علامہ ابن عبد الربہ نے عبد الفرید کے جلد 2 صفحہ 96 پر، اور عبد البر نے استیاب کے جلد 2 پر، اور محمد ابن سعد کاتب الواقدی نے طبقات کبریٰ، اور امام فخر الدین رازی نے تفسیر مفاتیح الغیب، اور محمد ابن جریر طبری نے تفسیر اور اپنی تاریخ میں، اور سید محمد شلوخی نے نور الابصار میں، اور کمال الدین ابو سالم نے مطالب السیون میں، اور سید علی احمدانی نے مودۃ القربہ میں۔ اسی طرح ایک طویل فہرست ہے علماء اکرام کی کہ جو حدیث منزلت کو اسناد صحیح کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور اس کے پورے اسناد انہوں نے لکھ دیے ہیں۔ اب اس کی راویوں کی بھی ایک طویل فہرست ہے کہ جسے ابن حجر اسقلانی نے تہذیب التہذیب میں، اور اسی طرح ابو القاسم نے محاضرات کے جلد 2 پر اس کی پوری تفصیل بیان کی ہے، اور راویوں کا پورا ذکر کیا ہے۔ ایک پورا رسالہ اس موضوع پر لکھا گیا ہے کہ کس طرح سے یہ حدیث صحیح اور صحیح اسناد کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے۔ شیخ صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے قبلہ کعبہ، ہمارے علماء نے کس مقام پر ان کا بدی اور فاسد عقیدے کے ساتھ تذکرہ کیا ہے، بتائیے۔ آپ کو دھوکہ، اور میں کسی کے لیے بد کلامی نہیں کر رہا ہوں، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ نے نہیں سمجھا۔ ابن حجر اسقلانی نے لسان المیزان میں لکھا ہے، سیف احمدی متکلم علی بن علی جو صاحب تصانیف تھا اس کو دمشق سے نکال دیا گیا
کیونکہ اس کا اعتقاد قاب تھا، اور ایسی صحیح کہ جو تارک الصلاۃ نے زہبی نے جو آپ کے بزرگ علماء میں سے میزان الاعتدال میں اس قضیے کو نقل کیا ہے، اور روایات میں صحیح روایات اسناد جو ہے اس کو ایک جگہ کر دیا گیا ہے، اور ساری اسناد صحیح کے ساتھ حدیث منزلت ہم تک پہنچی ہے، اور حدیث منزلت کے راوی خود عمر ابن خطاب ہے۔ ابو بکر محمد ابن جعفر طبری نے اور محمد سلم بن تیمیہ نے کتاب مجالس میں کیا ہے، اور فصول الملمہ میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ خود اس کے راوی عمر ابن خطاب ہے۔ اب بتائیے کہ اس کی وثاقت میں آپ کو شک کیوں آ رہا ہے؟ اور بعض سنی علماء نے بھی خبر واحد کے لیے صحیح کا حکم دیا ہے۔ اس قسم کی بہت ساری روایات ہم آپ تک مسلسل پہنچاتے رہے ہیں، اور یہ بھی ایک فضیلت تھی اس حدیث کے اسناد کے لیے کہ خود رسول اکرم نے مسجد میں تمام گھروں کے سوائے خانہ علی کے اس سلسلے میں علماء اہل سنت کی ایک طویل فہرست ہے کہ کس طرح رسول بمنزلت علی بمنزلت رسول ہے۔ احمد ابن حنبل نے مسند جلد اول میں لکھا ہے، اور جلد دوم کے 136 پر بھی اسی روایت کو دہرایا ہے، اور عبدالرحمن نسائی نے اپنی سنون میں اور خصائص میں لکھا، حاکم نشاپوری نے مستدرک میں لکھا، سبت ابن جوزی نے تذکرہ خاص العلماء کے صفحے 23 اور 25 میں لکھا، اور ابن حجر مکی نے سوائق محرہ کے صفحے 76 پر لکھا، اور ابن کثیر نے اپنی تاریخ جلد ہفتم صفحے 342 پر لکھا۔ اسی طرح علامہ متقی نے کنز العمال جو آپ کی معتبر ترین کتاب ہے جلد ششم کے، اسی طرح علامہ متقی نے کنز العمال جو آپ کی معتبر ترین کتاب ہے جلد ششم کے صفحے 408 پر لکھا، اور حافظ ابو نعیم نے فضائل الصحابہ کے باب میں حلیت الاولیاء میں جس کی جلد 4 صفحہ 188 پہ لکھا۔ اسی طرح اس کی بھی ایک طویل فہرست ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو حضرت علی کے رسول اللہ کے بلا فضل جانشین ہونے کے لیے ثابت ہوتی ہے، جو آپ کی کتابوں سے ثابت ہے۔ حضرت علی کو اپنا وسیل بنانے کے لیے پیغمبر کا سوال خیر طلب خود بیان کرتا ہے کہ ابن مغازی فقی شافعی نے مناقب میں، جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر در منصور، امام المحدثین سالبی نے تفسیر کشف البیان میں، اور سبت ابن جوزی نے تذکرہ خاص الائمہ میں ابو ذر غفاری اور اسماء بنت امیس زوجہ ابو بکر سے نقل کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک روز ہم اور رسول اللہ بھی موجود تھے کہ ایک سائل نے اٹھ کر سوال کیا، کسی نے اس کو کچھ جواب نہیں دیا۔ حضرت علی نماز میں رکوع کے اندر تھے اور ہاتھ سے اپنی انگوٹھی اس کی طرف اشارہ کی، سائل نے آپ انگلی سے انگوٹھی اتار لی۔ پیغمبر نے یہ معاملہ دیکھا تو سر مبارک آسمان کی طرف بلند فرمایا اور اس کی اللہم، اے میرے اللہ، میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے سوال کیا تھا اور کہا خدایا میرے لیے میرا سینہ کشادہ کر دے اور میرے لیے میرا کام کو، تبلیغ رسالت کے کام کو آسان کر دے، یہاں تک کہ کہا تھا کہ میرے بھائی ہارون کو میرا شریک کار بنا دے۔ بس ان حضرت پر یہ آیت نازل ہوئی، اے موسیٰ ہم نے تمہاری اور دعا قبول کی، تمہارے بھائی ہارون کی شرکت اور وزارت سے تمہارا بازو مضبوط کر دیا، اور تم دونوں کو عالم میں ایسی قدرت و حکومت دیتے ہیں کہ وہ تم پر قابو نہ پا سکیں۔ پھر عرض کیا اللہم دعانا محمد صفحہ کا و نبی کا فشحلی سدلی ولی سدلی، اس طرح کی آیت محمد مصطفیٰ تیرا برگزیدہ پیغمبر ہوں، بس میری سینہ کشادہ کر دے، میرے لیے میرا امر آسان کر دے، اور میرے لیے میرے اہل میں سے ایک وزیر قرار دے، اور وہ علی ہوں، ان کے وجود سے میری پشت مضبوط ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہوئی پیغمبر کی دعا ختم نہ ہوئی کہ جبریل آیت لے کے نازل ہوئی، انما ولیکم اللہ و رسولہ، حضرت کو پہنچائی۔ انتہا معلوم ہوا کہ پیغمبر کی دعا مستجاب ہوئی اور علی مانند ہارون رسول اللہ کے ہو گئے۔ یہ سارے حوالوں سے ثابت ہے کہ رسول اللہ نے اپنے دور میں اپنے جانشین کا تعین کیا۔ اب آپ غور کریں شیخ صاحب، اگر اس حدیث سے متعلق کوئی اور آپ کی شبہات ہو تو بیان کریں۔ دیکھیے، اگر قبلہ و کعبہ اس حدیث کو صحیح بھی فرض کر لیا جائے، علی کرم اللہ وجہہ سے اس کو کوئی خصوصیت نہیں، بلکہ یہی حدیث وہ عظیم شان
خلیفہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی صادر ہوئی ہے۔ چنانچہ قزع بن سوید نے ابن ابی ملیکہ سے، اس نے ابن عباس سے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر و عمر منی بمنزلت ہارون منی۔ صاحب اگر آپ حضرات تھوڑا غور کر لیتے اور رجال روایت کی طرف توجہ کرتے تو اپنے کو خامخواہ زحمت میں نہ ڈالتے۔ ہم نے زحمت نہیں کی، ہم نے حق بیان کیا۔ کبھی احمدی کے قول سے، کبھی انتہائی جھوٹے اور جعلساز قزع بن سوید کے قول سے استدلال کریں، حالانکہ اس کی تردید خود آپ کے علماء نے کی ہے۔ نہیں، ہمارے علماء نے نہیں کی، اگر کی تو بتائیے۔ خود آپ کے بڑے بڑے علماء نے اس کو مردود اور اس کی نقل کی ہوئی حدیثوں کو ناقابل قبول ٹھہرایا، خصوصاً علامہ ذہبی، جس کی ثقافت پر پورے عالم اسلام کو اتفاق ہے۔ ان کی کتاب میزان الاعتدال کے اندر حال قزع بن سوید عمار بن ہارون کے ترجمے میں اس حدیث کو انکار کیا اور کہتے ہیں کہ ھذا کذب، یعنی وہ جھوٹا ہے۔ اور جب قزع آپ کے علماء کے نزدیک جھوٹا ہے تو وہ حدیث بھی مردود ہے جو اس سے منقول ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے اس کو مان بھی لیا جائے۔ آپ حضرات قزع کی روایت کا ذرا سا سلسلہ روایت سے موازنہ کیجئے، جس کو تمام علماء شیعہ سے قطع نظر جنہوں نے مسلم حیثیت سے تواتر کے ساتھ نقل کیا ہے، ہم نے خود آپ ہی کے بزرگ ترین علماء سے نقل کیا ہے۔ اس وقت انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے کہ ان دونوں حدیثوں میں کون سی حدیث صحیح ہے۔ جب گفتگو یہاں پہنچی تو حضرت نے گھڑیوں پر نظر کی اور کہا کہ ہم لوگ بات چیت میں ایسے مغروب ہو گئے کہ اپنی طرف خیال ہی نہیں کیا۔ مدت ہوئی کہ آدھی رات گزر چکی، بہتر ہوگا کہ اسی موضوع پر بقیہ بحث کل شب رکھی جائے گی۔ اس کے بعد اٹھے اور چوتھی نشست یہیں پر برخاست ہوئی۔